نیپال میں نوجوان نسل جو ہے اس کی قیادت میں ہونے والے احتجاج میں مرکزی کردار سوشل میڈیا کے الگوریدم پر کھڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں کے غم و غصے یا جسے انگریزی میں ریج کہتے ہیں، یہ سب کا سب اس ریج پر کھڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم اسی موضوع کی طرف دوبارہ آئیں گے، لیکن بالکل نئے زاویے کے ساتھ، جو کہ نیپال اور اس سے جڑی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی سیاسی تبدیلیوں اور معاشرے میں اتھل پتھل کے بارے میں ہے، جس کو بعض لوگ انقلاب بھی کہہ رہے ہیں اور تبدیلی کا ایک بڑا پرتشدد طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ رائٹرز کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ڈسکارڈ، جو عام طور پر گیمنگ کمیونٹیز کا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے، اس نے نیپال میں حالیہ جین زی یعنی جو نئی نسل جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، اس کی قیادت میں ہونے والے احتجاج میں جو مرکزی کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے ڈسکارڈ استعمال کر رہے تھے، گیمنگ چینل۔ حامی نیپال نامی تنظیم یہ ڈسکارڈ سرورز ورچوئل کمانڈ سینٹر میں بدل گئے، جہاں احتجاج کے منصوبہ بندی، آواز کے ذریعے بات چیت اور فوری رابطے کے لیے چینلز موجود تھے، جن میں ویژولز بھی تھی، ویڈیوز بھی تھی۔ اس کا سٹرکچر جیسے رولز، تھریڈز اور اعلانات، اسے ریاستی دباؤ کے باوجود بڑا کامیاب سمجھا گیا، یعنی اس سے بھی وی پی این کے ذریعے، دوسرے ذرائع کے ذریعے یہ ایکٹیو رہا، اور اس نے اس کو اس دوران کافی ایکٹیو بنائے رکھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نیپال میں احتجاج اس وقت بھڑک اٹھا تھا جب نیپالی حکومت نے نئی رجسٹریشن قوانین کی تعمیل کا حوالہ دے کر کہ اس کی کمپلائنس کیوں نہیں ہو رہی ہے، 26 پلیٹ فارمز پر سوشل میڈیا کی جو تھے ان پر پابندی لگا دی تھی، جن میں ڈسکارڈ، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایکس یعنی ٹویٹر، ریڈٹ، لنکڈ ان اور اسنیپ چیٹ وغیرہ شامل تھے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا کہ یہ پابندیاں احتجاج کو دبانے کے بجائے اور زیادہ بھڑکانے میں کا سبب بنی، اور کم از کم 19 افراد، یعنی اس وقت جو فوری طور پہ جو خبر آئی تھی اس کے مطابق 19 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بڑھتے ہوئے دباؤ کے تحت حکومت نے چند دنوں میں ہی یہ پابندیاں ہٹا لی، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے تھے یہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے۔ تو جب نیپال میں سارا کام شروع ہوا تو اس وقت کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایکٹیوسٹ جو تھے، انہوں نے تیزی سے جب پابندی لگی تو متبادل بھی ڈھونڈ لیے تھے۔ مثلاً آپ یوں دیکھیے کہ ٹک ٹاک ان چند سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں تھا جنہوں نے نیپال کے قوانین کے تحت اپنی رجسٹریشن کروا لی تھی، باقیوں نے خاص طور پہ جو امریکن کمپنیز تھے سوشل میڈیا کے، انہوں نے نہیں کرائی تھی۔ تو سوشل میڈیا کے مطابق جب ٹک ٹاک نے رجسٹریشن کرائی تھی تو وائرل ویڈیوز اور بروقت اطلاعات کے لیے یہ پھر سب سے اہم ذریعہ یا پلیٹ فارم بن گیا تھا۔ انسٹاگرام پر احتجاج کی تصاویر اور نعرے عام ہوئے اور پھیلے، وائرل ہوئے، جبکہ ریڈٹ پر مباحثے جو تھے اور کلپس شیئر کیے گئے، تو یہ دوسرے پلیٹ فارم جو چل رہے تھے ان پر سب چیزیں وہ متبادل کے طور پہ کام کرتی تھی۔ ڈسکارڈ کی نجی نوعیت اور منظم سٹرکچر نے پس پردہ منصوبہ بندی میں اسے کلیدی حیثیت دی تھی، لیکن یہ ٹک ٹاک کی عوامی مقبولیت اور انسٹاگرام کی جو وائرالٹی ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے۔ سب سے بنیادی بات، نیپال یا اس طرح کے پرتشدد تبدیلی کے حالات سے گزرنے والے ممالک کے زمینی حالات تو ظاہر غیر اطمینان بخش ہیں، مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لیکن مغربی میڈیا اپنی بحث کا فوکس جو ہے اس میں یہ بات نہیں لا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی اپنی ساخت یا اس کا سٹرکچر جو ہے، اس کے الگوریدم جو ہیں اور ان کا جو آمدن یعنی بزنس ماڈل، جو ریونیوز جہاں سے آتے ہیں، وہ سارا کا سارا سٹرکچر نوجوانوں کے غم و غصے یا جسے انگریزی میں ریج کہتے ہیں، یہ سب کا سب اس پر کھڑا ہوا ہے، اس ریج پر کھڑا ہوا ہے۔ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی کاروباری ضرورت ہے کہ اپنے کنزیومرز کے ریج، اینگر اور اس سے جڑی شناخت کو استعمال کر کے اسے اور بڑھائیں، لوگ اور انگیج ہوں اور ان کا ریونیو بڑھے، اشتہارات بڑھیں۔ ہم آج اس پر بات کریں گے۔ یہ ذرا سی ایسی بات ہے جو مجھے مین اسٹریم میڈیا میں یا یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ بھی سننے میں نہیں ملی، اس لیے میں نے اس پر ایک تحقیق کی ہے۔ حالیہ برسوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں نوجوانوں کی قیادت میں احتجاجی تحریکوں نے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ نیپال میں جو ابھی ہم نے ستمبر 2025 کا ہنگامہ، سری لنکا کی 2022 کی ارگالایا تحریک، اور بنگلہ دیش میں 2024 میں
کے دوران جو بڑے مظاہرے ہوئے اور انڈونیشیا میں جو بار بار ہونے والے نوجوانوں کے احتجاجات ہیں جو حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک بہرحال کامیابی نہیں ملی، لیکن جاری ہیں۔ اور اس سے پہلے 2011 میں جو عرب سپرنگ، عرب بہار جو آئی تھی، نوجوان اچانک جو کھڑے ہوئے تھے تیونس کے ایک واقعے کے بعد سے، اور پورے عالم عرب میں یہ تحریک پھیل گئی تھی۔ اور اسی دوران یا اس سے کچھ پہلے کے بھی واقعات ہیں، مشرقی یورپ کے کلر ریولوشنز، یعنی اورنج ریولوشن، پنک ریولوشن، اس سے حکومتیں بدل گئی تھیں۔ بظاہر سوشل میڈیا پر جو ایک تحریک چل رہی تھی یا گفتگو ہو رہی تھی، وہ اس نے وہاں پہ سیاسی نظام کو اس طرح بدلا ہے کہ پوری کی پوری جو روس اور مغربی دنیا یا نیٹو کے درمیان جو ایک بیلنس آف پاور تھا وہ بالکل بدل گیا۔ یعنی جہاں پہلے روس کی حامی حکومتیں تھیں یا روس کے لیے نیوٹرل حکومتیں تھیں، وہاں پہ روس مخالف اور نیٹو یا مغرب کی مکمل، یعنی یورپ اور امریکہ کی مکمل حامی حکومتیں آ گئیں۔ تو اس کے بعد سے اس پر غور کیا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بڑی بڑی عالمی تبدیلیاں لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر الگورتھمز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا مواد دکھایا جائے اور کون سا نہیں۔ یہ آپ کے کلکس، لائکس، شیئرز اور دیگر انٹریکشن جو ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ خود ہی پریڈکٹ کر لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا مواد آپ کو سب سے زیادہ انگیج رکھے گا، کیونکہ آپ کو انگیج کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کرپشن پر ویڈیو دیکھ کر رک جاتے ہیں تو آپ کو اس جیسے مزید ویڈیوز یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو دکھائیں گے، یہ تصویریں، یہ خبریں دیں گے۔ اگر آپ کسی سیاسی پوسٹ پر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو سسٹم آپ کو اور زیادہ اسی قسم کے مواد دکھا سکتا ہے۔ سسٹم نیوٹرل نہیں رہتا بلکہ آپ کے موڈ کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو زیادہ مشغول یا انگیج رکھتا ہے اس طرح کا طریقہ۔ یہی وجہ کہ وہ لوگ جو ایک ساتھ بیٹھے ہوں فیس بک، ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر بالکل مختلف فیڈ دیکھتے ہیں۔ ہر الگورتھم معلومات کے بہاؤ کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ توجہ زیادہ سے زیادہ برقرار رہے، لوگ انگیج رہیں۔ کنزیومرز کے لیے یہ فطری اور نظر نہ آنے والا محسوس ہوتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر یہ نظر نہ آنے والا یہ سسٹم جو ہے یہ پوری سوسائٹی میں یہ طے کرتے ہیں کہ لوگ کس بارے میں کیا بات کریں گے، کیا محسوس کریں گے، اور بعض اوقات یہ کہ کیا عمل کریں گے، تو اس کے مطابق پوسٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ فرانسس ہاؤگن، سابقہ فیس بک پروڈکٹ مینیجر اور بعد میں وسل بلوور کے طور پر سامنے آئے، انہوں نے 5 اکتوبر 2021 کو امریکی سینٹ کی سب کمیٹی فار کنزیومر پروٹیکشن، پروڈکٹ سیفٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کی جو کمیٹی تھی اس کو یہ بتایا کہ فیس بک کے نیوز فیڈ الگورتھمز ایسا مواد یعنی کانٹینٹ ریوارڈ کے طور پہ دیتے ہیں جو لوگوں میں زیادہ جذبات پیدا کرتا ہے، خاص طور پہ غصہ، ریج، کیونکہ یہ کسی اور جذبات کے مقابلے میں زیادہ انگیج کرتا ہے کنزیومرز کو۔ تو ہاؤگن نے وضاحت کی کہ 2018 میں ایک بڑے الگورتھم کی تبدیلی کے بعد متنازع اور انتہا پسند مواد زیادہ نمودار ہوا، کیونکہ اس سے زیادہ کلکس، کامنٹس اور غصے کے ریئیکشنز حاصل ہوتے ہیں فیس بک کو۔ اور ان کے اندرونی میٹا تحقیق نے بعد میں تصدیق کی ہے کمیٹی کی وجہ سے، سینٹ کی، کہ الگورتھم نے غصے کے ریئیکشنز کو نیوٹرل لائکس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی، جس سے غصہ ایک اسٹرکچرل ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہو گیا تھا، یعنی کہ فیس بک کی ایڈمنسٹریشن کو۔ یہ بات انہوں نے سینٹ کی کمیٹی کو بتائی تھی۔ تو اب اس سے اندازہ لگائے کہ کس طرح فیس بک نے یہ منور کیے مارکیٹ کو، کنزیومرز کی۔ اب فیس بک اکیلا نہیں، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کنزیومرز کے لیے بظاہر مفت ہے، کیونکہ آپ سے پیسہ نہیں لیتے جب آپ ان کو استعمال کرتے، کیونکہ یہ اشتہارات سے آمدنی کماتے ہیں، یہ آپ سے پیسے نہیں لے رہے، جو ایڈورٹیزمنٹس ان پر چل رہی اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ جتنا زیادہ لوگ اس پر سکرول کرتے ہیں اتنے زیادہ اشتہارات دیکھے جاتے ہیں۔ تو گوگل کے سابقہ ڈیزائن ایتھیکسٹ، یعنی جو اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، ٹرسٹن ہیرس نے 2020 میں ڈاکیومنٹری دی سوشل ڈائلیما جو کہ نیٹ فلکس پہ نشر ہوئی، جس میں کہا تھا کہ یہ نظام جو ہے یہ دماغ کے سب سے بنیادی حصے تک رسائی کے لیے ایک ریس لگاتے ہیں، اور ان کے ڈیزائن میں یہ کیا گیا اس طرح ہی ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ جذباتی مواد لوگوں کی توجہ کھینچتے ہیں، یعنی جو جذباتی مواد ہے وہ دیکھ کے ان کو لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں۔ پرسکون اور معقول گفتگو زیادہ انگیجمنٹ پیدا نہیں کرتی ہے، غصہ، خوف یا برہمی، ریج، یہ سب زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ کاروباری ماڈل جو ہے، بزنس ماڈل جو ہے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے، وہ اسی چکر پر مبنی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز
ہر کلک، اسکرول اور جو اس میں اسپیس آتی ہے آپ رک کے دیکھتے ہیں، اور ری ایکشنس کو جو آپ لائک ڈس لائک اینگر جو بھی دکھاتے ہیں اس کو یہ پھر ٹریک کرتے ہیں یہ سسٹمز، اور پھر زیادہ انگیجمنٹ پیدا کرنے والے کانٹینٹ کو دوبارہ دکھاتے ہیں۔ غصہ ایک قابل فروخت شے بن جاتا ہے، یعنی اس بزنس ماڈل کی بنیادی غصے پر کھڑی ہوئی ہے۔ جارون لینیئر نے 2018 میں اپنی کتاب 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now، یہ کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے خبردار کیا کہ یہ نظام ہمارے جذبات کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کرتا ہے اور یوں لوگوں کو مستقل طور پر مایوس اور بے اعتمادی کے چکر میں رکھتا ہے، یعنی وہ مایوس رہیں گے، ان کو غصہ رہے گا، ڈیفیسٹ ہوگا کانفیڈنس کا، اور اس وجہ سے انگیج رہیں گے سوشل میڈیا پہ۔ سوشیولوجسٹ کی زینب توفیقی نے 2011 میں اپنی کتاب ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس لکھی تھی۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں لکھا ہوا تھا، جو کہ تحقیق تھی مبنی 2013 کی ایک ریسرچ پہ، کہ فیس بک پر جب آپ صرف لائکس اینڈ ڈس لائک کرتے ہیں، یا بلکہ اس زمانے میں صرف لائک کا ہی بٹن ہوتا تھا، یہ ہیپینس، لو اور خوشی اور توقف اور اینگر جو ہے یہ بعد میں یہ آئیکونز آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی چھوٹی موٹی انٹریکشن سے ہی فیس بک کے الگوریدم آپ کی پرسنالٹی کا پورا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ دائیں بازو کے ہیں، بائیں بازو کے، آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ کے ٹرانسجینڈر سے متعلق کیا رائے ہے، آپ ہوموفوبک ہیں یا نہیں، اس سے پوری پرسنالٹی کا میک اپ اپنے پاس بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ کو پوسٹ کانٹینٹ جو ہے جنریٹ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ ریج وغیرہ جو ہے صرف انگیجمنٹ نہیں ہے، بلکہ انگیجمنٹ کے ذریعے ہی ان کے اربوں ڈالرز کی آمدنی بڑھتی ہے، کم از کم سینکڑوں ملین ڈالرز کی آمدنی بنتی ہے۔ یہ ڈائنامکس سری لنکا کی 2022 کی ارگالایا تحریک کے دوران واضح ہو گئے تھے۔ ملک شدید اقتصادی بحران کا شکار تھا، ایندھن، خوراک اور ظاہر میڈیسنز وغیرہ سب چیز کی کمی تھی، مہنگائی کا ایک آسمان کو چھوتا ہوا ایک بحران تھا، اور قرضوں کا بے انتہا دباؤ تھا، کیونکہ سری لنکا جو تھا ڈیٹ سروسنگ میں ناکام ہو گیا تھا، اس سے ہر چیز مہنگی ہو گئی تھی۔ تو نوجوان کارکنوں نے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل کی۔ اس میں ایک سنجیدہ بحث نہیں تھی، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مظاہروں کے شیڈول کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، اور ایسی تمام ویڈیوز، تصویریں، میسیجز جس پر میمز ایسے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہو۔ تو اس وقت حکومت نے 3 اپریل 2022 کو سوشل میڈیا سری لنکا کی حکومت نے بلاک کرنے کی کوشش کی، مگر جب 2022 یعنی یہ دوران آگے بڑھا تو اس سے نوجوانوں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ مظاہرین وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کو بائی پاس کرتے ہوئے رہے، اور سوشل میڈیا نے کولمبو کے یعنی گالیفیس گرین میں بڑے بڑے سیشنز کی منظم منصوبہ بندی میں مدد دی، یعنی جو بڑے بڑے ہنگامے اور وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ بالآخر راجہ پاکسا کی حکومت جو ہے وہ گر گئی۔ بنگلہ دیش میں 2024 کے مظاہرات بھی ایسے ہی ہیں، یعنی کرپشن کے الزامات تھے، کنٹینیوٹی تھی ایک ہی حکومت کی، ایک ہی پارٹی کی، جس پر بہت سارے الزامات بھی تھے، کرپشن کے بھی اور ڈکٹیٹرشپ کے بھی۔ تو اس پر مبنی وائرل ویڈیوز ٹک ٹاک اور فیس بک پر پھیلی، جو مائن میڈیا کی سینسرشپ کے اثرات سے آزاد تھی۔ ہیش ٹیگز اور لائیو سٹریمرز نے عوام کو متحرک کیا، ڈائنامزم پیدا کیا، اور تھریڈ ٹریبیونز نے، یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے، اس نے جولائی 2024 میں رپورٹ کیا کہ نوجوان مظاہرین کو سب سے پہلے تحریکی پیغامات ٹک ٹاک ریلز کے ذریعے ملے، جو ہنسی، مذاق اور برہمی کو ملا کر پیش کی گئی تھی۔ انڈونیشیا میں جو حالیہ انتخابی تنازعات کے دوران جو بھی اس وقت ہم عمل دیکھ رہے ہیں، ہیش ٹیگز ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر چند گھنٹوں میں ٹرینڈز کرنے لگے ہیں۔ میمز اور چھوٹے کلپس سرکاری بیانات سے یعنی زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اب حکومت ایک بیان دیتی ہے، وہ بیان ابھی اتنا نہیں پہنچاتا جس پر اس کے میمز پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو اکثر خبریں جو ہے وہ منفی ذرائع سے لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ تو اسی طرح غلط معلومات بھی وائرل ہو جاتی ہیں، جسے وہی الگوریزم بڑھاوا دیتے ہیں جو وائرلٹی کو انعام دیتے ہیں، یعنی ریوارڈ دیتے ہیں، چاہے مواد درست ہو یا نہیں ہو۔ غلط خبریں کیوں پھیل رہی ہیں؟ اس لیے کہ غلط خبریں شاید اس وقت کے ریج کو بڑھاتی ہیں، لوگوں کو انگیج کرتی ہیں۔ صحیح خبر ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ان کو پسند نہیں آتا ہے، تو جب ان کو جو چیز غصہ دلانے والی چیز ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے۔ خبر، سچی خبر یا سنجیدہ بحث یا سنجیدہ پہلو پیچھے رہ جاتا ہے، ریج بڑھانے والی چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ نیپال شاید سب سے زیادہ خطرناک مثال ہے اس چیز کی۔ ڈیٹا ریپورٹل کی رپورٹ
ڈیجیٹل نیپال 2025 کے مطابق جنوری 2025 میں ملک میں 18 سال سے زائد عمر کے بچے ہیں، نوجوان جو ہے وہ 14.3 ملین فعال سوشل میڈیا پر ان کے کنزیومرز سے، جو نیپال کی ایڈلٹ پاپولیشن کا 72% سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس میں بچے شامل نہیں ہیں، لیکن جو کل پاپولیشن ایڈلٹس کی بنتی ہے اس میں یہ نوجوان 72% سے زیادہ ہیں۔ انٹرنیٹ کی رسائی تقریباً 87% تک تھی، اور کنزیومرز میں 70% سے زیادہ 18 سال کی عمر سے لے کر 34 سال کی عمر کے نوجوان تھے۔ اب آپ ریچ دیکھیے، تو نوجوان نسل ڈیجیٹل طور پر بہت زیادہ متحرک تھی، ایکٹیو تھی۔ تو 2023 میں بہرحال اس پس منظر میں حکومت نے قانون بنایا جس میں غیر ملکی پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یوٹیوب کو رجسٹر کرانا، گریونسز آفیسر تعینات کرنا اور رابطہ دفتر قائم کرنا ضروری تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ گریونسز آفیسر جو ہے یہ تقریباً ہر مہذب ملک میں ہوتا ہے، جس کو ہم ایک پبلک ایڈیٹر بھی کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے اس اخبار سے کہ غلط خبر چھپی ہے، یہ غلط خبر پوسٹ ہوئی ہے تو میڈیا میں، تو وہاں پہ جو پبلک ایڈیٹر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ شکایات سن کے ان کا جواب دے اور لوگوں کو مطمئن کرے اور اپنی آرگنائزیشن کو فیڈ کرے کہ یہ آپ کی خبر پہ اعتراض ہوا ہے، اور وہ آرگنائزیشن ان کا جو ایڈیٹر ہے اخبار کا یا ڈائریکٹر نیوز جو ہے یا ڈائریکٹر جو بھی ہے اس کا میڈیا چینل کا، وہ اس کے مطابق اپنے ایتھکس بہتر کرتا ہے، کوریج بہتر کرتا ہے، خبر کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ تو اسی طرح کے آپ سمجھے گریونس آفیسرز جو ہیں یا رابطے کے جو دفاتر ہیں پبلک میڈیا کے، جو کہ وہاں پہ ہونے چاہیے، اکثر تو مقامی ملکوں میں ہوتے ہی نہیں، صرف امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو نے کہا کہ یہاں نیپال میں بھی آپ تعینات کریں۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، یہ سب جگہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب یہ جب قانون نیپال نے بنایا تو اس میں کئی کمپنیوں نے اس میں رجسٹریشن بھی کرائی اور یعنی قانون مانا، لیکن امریکی کمپنیوں نے اس قانون کی تعمیل سے انکار کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے 7 ستمبر 2025 کو یہ رپورٹ کیا کہ حکومت نے 26 پلیٹ فارمز بند کر دیے، جن میں ایکس، یوٹیوب، واٹس ایپ اور انسٹاگرام شامل تھے، اور ان تمام تنظیموں کو، پلیٹ فارمز کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ حکومت اقدام کرے گی، لیکن وہ ڈیفائی کر رہے تھے، سرکشی دکھا رہے تھے۔ تو گارڈین نے پھر بعد میں لکھا کہ اس پابندی کے بعد نوجوانوں کی قیادت میں مظاہرے شروع ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ ہم پر براہ راست حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ حملے جب ہوئے تو تشدد میں بدل گئے، اور کم از کم اس وقت کی اطلاعات کے مطابق 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیپال کا معاملہ منفرد تھا، کیونکہ صرف موجودہ مسائل یا الگوریدمز ہی نہیں، وہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے، بلکہ امریکی ٹیک کمپنیوں کی سرکشی نے نوجوانوں کے غصے کو مزید بڑھایا۔ اب یہ میں اس لیے عرض کروں کہ 2023 سے ان امریکی کمپنیوں کو پتہ چل گیا تھا اس قانون کی ہمیں کمپلائنس کرنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن انہوں نے پابندی کرنے کی وجہ سرکشی دکھائی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب حکومت سے ان کا ٹکراؤ ہونے والا ہے تو انہوں نے جان بوجھ کے حکومت کے مخالف ان ہیش ٹیگس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ نیپال کے نوجوانوں نے پابندی کو اپنی ڈیجیٹل شناخت پر حملہ اور حکومت کی ناکامی کے طور پر دیکھا۔ حکومت ناکام ہے لیکن اس کو اس طرح دیکھا گیا، ہیش ٹیگس سے وائرل ہوئے اور غصہ پیدا کرنے والا چکر شروع ہو گیا، یعنی ریج کا کھیل شروع ہو گیا۔ یہ پیٹرن دیگر ممالک میں بھی دہرایا گیا ہے۔ الگوریدمز غصہ بڑھاتے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت غصہ پھٹتا ہے جب سیاسی اور اقتصادی ناکامی کی بنیاد موجود ہوتی ہے۔ یعنی یہ ماحول تو پیدا کر رہے ہوتے ہیں الگوریدم، غصے کے ٹرینڈ بڑھا رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ عملاً اس وقت پھیل جاتا ہے جب اس کی بنیاد بھی موجود ہو۔ اب امریکہ میں بھی دیکھ لیں، چارلی کرک کا جو قتل ہوا ہے، اور اس سے پہلے ابھی اور بھی کوئی ڈیموکریٹس لوگوں کے بھی قتل ہو رہے ہیں، ان کا ذکر ہم کم سن رہے ہیں، لیکن یہ وہاں پہ اس قسم کے ہنگاموں کا سلسلہ ہے جس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، تو تکلیف اور ہیٹ وہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ نیپال کے تازہ بحران نے ایک اور حقیقت واضح کی ہے کہ اگر عالمی ٹیک کمپنیوں کا تعاون نہ ہو تو خود مختار حکومتیں بھی پلیٹ فارمز کو مؤثر طور پر ضابطہ کرنے میں، ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو سکتی ہیں، جو اب یعنی وہاں کے سماج کے، سوسائٹی کے بنیادی ڈھانچے کو شکل دیتے ہیں۔ یعنی یہ پلیٹ فارمز وہاں کے پورے نظام کو اب تشکیل دے رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے سوشل میڈیا صرف تفریح یا رابطے کا ذریعہ اب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طاقتور ٹول بن چکا ہے جو سیاسی اور معاشرتی ہنگامے کو تیز کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب انگیج کرنے کا ان کا جو یعنی ایک جو سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کا کاروباری ماڈل ہے وہ کھڑا ہی وہ ہے سارا کا سارا غصے اور اشتعال پر ہے۔
تو وہ یہ نہیں پھیلائیں گے تو اور کیا پھیلائیں گے؟ جب صارفین کی توجہ زیادہ انگیجمنٹ پیدا کرتی ہے تو الگوریدم اسی جذبات کو، اسی اینگر کو، اسی ریج کو تقویت دیتے پھیلاتے ہیں، جس سے نوجوان تحریکیں تیز رفتاری اور بڑے پیمانے پر بڑھ جاتی ہیں۔ اگر شفافیت، جواب دہی اور مؤثر ضابطہ کاری یا ریگولیشن نہ ہو تو یہ غصے کے انجن، ریج انجنز، نوجوانوں کی تحریکوں کو اس طرح تیز کر سکتے ہیں کہ ادارے اور سماجی ڈھانچے کمزور یا تباہ ہو جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں جو وہاں کی سماجی اور سیاسی تنظیمیں یا ایون یہ کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کہ یہ بین الاقوامی یا ٹرانس نیشنل ٹیک کمپنیز ہیں۔ اس تناظر میں پالیسیاں اور عملی اقدامات لازمی ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اصلاح اور الگوریدمز کی شفاف آڈٹ ضروری ہے، بلکہ جو بیرونی ممالک خاص طور پہ امریکہ میں کرے نہ کرے، بیرونی ممالک کی ضرور ایک مطالبہ کریں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور بھی دوسرے ممالک، کہ آپ کے الگوریدم شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہیں یا نہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے الگوریدمز کے کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، کس طرح کنزیومرز کو انگیج کیا جا رہا ہے، یہ سب شفاف ہونے چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کون سا کانٹینٹ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہے اور سماجی استحکام کے لیے ہے اور کون سا مواد نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح نوجوانوں کو ڈیجیٹل خواندگی اور تربیت فراہم کرنا بھی انتہائی اہم ہے تاکہ وہ وائرل مواد جو ہوتا ہے کانٹینٹ اور جو فریمنگ کی جاتی ہے چیزوں کی اور جو خود کار بورڈز کے ذریعے جو طریقہ کار اس ہیں ان کو سمجھ سکیں کہ کس طرح ہم کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ تو مکمل پابندیاں یا انٹرنیٹ کی بندش اکثر نتائج کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خراب لوگ ہیں حکومتیں اور اس لیے انہوں نے پابندی لگاتی ہے، حالانکہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اور حقوق کا احترام کرنے والے اقدامات جو ہیں، جیسے کنٹینٹ کی شفافیت ہونی چاہیے، الگوریدمز کی نگرانی ہونی چاہیے، اس جیسے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں غور ہونا چاہیے سنجیدگی سے، تو یہ زیادہ مؤثر بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کی تحریکوں کو طاقت دی ہے، لیکن وہ تحریکوں کے بنیادی محرکات پیدا نہیں کرتے ہیں۔ حقیقی عوامل سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں چھپے ہوئے ہیں اور الگوریدمز ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان مسائل کو تیز کر رہے ہیں اور وسیع پیمانے پر پھیلاتے، وائرل کرتے ہیں اور ریج کو بڑھاتے ہیں۔ اگر حکومتیں، تکنیکی ماہرین اور عالمی پلیٹ فارم مل کر شفافیت، ضابطہ کاری اور تعلیمی اقدامات کو یقینی بنائیں تو یہی طاقت جو ہے سوشل میڈیا کی مثبت سوشل اور پولیٹیکل چیزوں کے لیے اور تبدیلی کے لیے، مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ نوجوان تحریکوں کو اتنی شدت دے سکتی ہے کہ اداروں اور سماج کی بنیادی خطرے میں پڑ جائیں گی، اور اس سے بالآخر نقصان نوجوانوں ہی کا ہے، پوری قوم کا ہے، شاید پوری عالم انسانیت کا ہے، کیونکہ کارپوریشن جو ہیں وہ اپنا صرف کاروبار سوچ رہی ہیں، انہیں ملکوں کے فائدے، ترقی، امکانات بڑھنے کی ان کو کوئی خواہش نہیں ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، اور اگر یہ تبصرہ آپ کو پسند آیا ہے یا اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔